اب امریکہ کیا، امریکہ کا باپ بھی ہمارے سے علیحدہ ہو کے نہیں چل سکتا. خوش قسمت ہے آپ کے جب ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے تو اس وقت ہم شکر گزار ہیں بھارت کے کہ اس نے ہمیں مئی کا موقع دے دیا اپنی مائٹ شو کرنے کا. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی فائدہ یا خطرات آنے والے وقت میں ہوں گے اگر امریکہ اٹیک کر دیتا ہے ایران کے اوپر. ٹرمپ کا بہت بڑا فین ہوں کہ وہ منافق نہیں ہے. وہ جو کرتا ہے دنیا کو بتا کے کرتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے. وہ بدماشی بھی کرتا ہے تو کہہ کے کرتا ہے کہ میں بدماشی کرتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی فائدہ یا خطرات آنے والے وقت میں ہوں گے اگر امریکہ اٹیک کر دیتا ہے ایران کے اوپر. سب سے پہلے تو میں فیصل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج عزت بخشی بلا کے. اچھا، اب میں آپ کے سوال پہ اگر تو ایک سطحی سا میں جواب دوں تو میں وہ دینا نہیں چاہتا ہوں. میں آپ کے توسط سے آپ کے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو وہ حقائق بتانا چاہوں گا کہ جو ایکچوئل ایک پاکستانی کی فیلنگ ہونی چاہیے. اس سے پہلے کہ آپ نے بڑا اگریسو سا امریکہ کے اوپر ایک آروپ لگا کے سوال کیا ہے کہ وہ بدماشی کر رہا ہے، وہ غنڈہ گردی کر رہا ہے. اب اگر اس وقت آپ ایک امریکن ہوں، یو آر امریکن نیشنل، اور وہ امریکن نیشنل انٹرسٹ میں اگر کوئی ملک آپ کو دوسرے ملکوں سے جو مرضی کر کے آپ کے وسائل بڑھانا چاہ رہا ہے، آپ کا فیوچر سیکیور کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ کیا فیل کریں گے؟ یو ول فیل ویری ہیپی. تو اب ہم اس کو صرف اس لیے گنڈا کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکن نہیں ہیں. اصل میں سر میں ابھی مجھے کنٹینیو کرنا، میں آؤں گا آپ کے ہی جواب پہ. میرا پوائنٹ آف ویو وہی ہے جو آپ کا ہے، لیکن اس کو ایک دیکھنے کا اینگل ڈفرینٹ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. قانون ہے نا، دنیا ہے. اس میں اب دیکھیں، ایک کرکٹ میں آسٹریلیا کی ٹیم ہوتی ہے، ایک پاکستان کی، یا ایک بنگلہ دیش کی، ایک نیپال کی ٹیم ہوتی ہے. اب آسٹریلیا کھیلتا ہے، اب آپ جو مرضی رگڑ لیں، نیپال کو آسٹریلیا رگڑ جائے گا. جب تک کہ آپ اپنی ٹیم کو اس لیول پہ لا کے تیار کر کے مقابلے کے لیے کھڑا نہیں کر دیتے، آپ کیا آسٹریلیا کو گالیاں نکالتے رہیں گے کہ آسٹریلیا گنڈا گردی کرتا ہے کرکٹ میں، ہر دفعہ ورلڈ کپ جیت جاتا ہے؟ نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا اس لیول کے اوپر پریپیئر کر رہے ہیں کہ کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے. ہم نے یہ دیکھنا ہے. ہم نے یہ نہیں اگلے کا ایکشن نہیں دیکھنا، ہم نے اپنا ری ایکشن کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کرے کوئی آئے 100 بسم اللہ، کوئی ہم پہ حملہ کرنے آئے، اس کا حق ہے حملہ کرنا. اور اسی کے ساتھ اسی بات پہ میں کہوں گا کہ جس طرح پاکستان کا اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے ابھی جی 2025 میں، جی وہ معاہدے میں اب ترکی بھی شامل ہونے جا رہا ہے. جی. ٹرکی. اور وہ اگر ٹرکی بھی آتا ہے، پاکستان سعودی عرب کرتے ہیں، تو اس کے بعد اب امریکہ کے ٹرکی کے ساتھ ایشوز، ویسٹرن کے ایشوز. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ امریکہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا، کل کو وہ اب ہمارا تعلق اچھا ہے اس ٹائم ٹرمپ کے ساتھ. ٹرمپ ہمیں پروٹوکول بھی دے رہا ہے، ہر چیز میں بلا رہا ہے، شامل کر رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور ہم ایک فوج، اس کو ہمارے CDF صاحب لیڈ کرتے ہیں اس کو، اور اس میں ہماری اٹامک پاور، اٹامک انرجی بھی شامل ہوگی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ ریلیشن کو کنٹینیو کر پائیں گے اسی طرح جس طرح اس ٹائم ہے، یا پھر ہمارا پھر مسئلہ بنے گا اگر امریکہ اس کے اگینسٹ آتا ہے اس چیز کے، یا اٹیک کرتا ہے وہ؟ دیکھیں فیصل صاحب، جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں، جو ڈپلومیسیز ہوتی ہیں، اس میں کوئی، اب ٹرمپ ہمارے ساتھ ہمارے ریلیشنز اچھے ہیں، ٹرمپ کوئی ساڈے مامے دا پتر نہیں لگا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اتنے بھی ٹرمپ بھی جاٹے تے اسی جاٹاں تے اسی رشتہ دار ہو گئے ہیں، ٹرمپ از ویری نائس. نو. یہ جو گیم آف پاورز ہیں، اس میں گیم آف انٹرسٹ ہیں، گیم آف تھریٹ ہے، گیم آف اپریسیشن ہے، گیم آف ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے، گیم آف ورلڈ پاور ہے، گیم آف انٹرنیشنل میرٹس ہے. یہ اس میں نیو ورلڈ آرڈر ہے. ہم نے اس وقت جب دنیا نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی تھی، دنیا اب کروٹیں بدل رہی ہے. دیکھو کسی بھی دنیا کے ورلڈ آرڈر کی جو ایج ہوتی ہے نا، وہ 30 سے 40 سال ہوتی ہے. لیکن اس دفعہ ورلڈ وار چونکہ 2 ختم ہونے کے بعد 1945 کے بعد ایک بڑا پرولونگ ورلڈ آرڈر جو سیٹ ہوتا گیا. پہلے 2 پولر ورلڈ تھی، پھر 79 کے بعد جب رشیا ٹوٹا تو سنگل پولر ورلڈ ہو گئی. تو 80 سے لے کے 25 تک
یہ 45 سال بنتے ہیں, تو یہ ایک پرولونگ ورلڈ آرڈر تھا. اب یہ ری سیٹ ہونے جا رہا ہے, یہ جغرافیکل لوکیشنز کے حساب سے اپنے آپ کو شفٹ کرتا ہے. آپ کبھی عرب میں جب ریولوشن 1400 سال پہلے آیا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب نے پوری دنیا کے بعد اس کے عرب ڈائنیسٹی نے رول کیا, اسپین جیسے علاقے بھی فتح ہو گئے, رومن جیسی امپائر کو گرایا, پرشین امپائر کو گرایا, افریقہ تک ہم پہنچ گئے, سب کانٹیننٹ ہم نے. اب اس کے بعد پھر ٹریڈ چینج ہوا, پھر یہ اب یورپ آیا. اب یورپ کا ٹائم ختم ہونے والا تھا, ورلڈ آرڈر نیا چینج ہونے والا ہے. لکی ہیں آپ, خوش قسمت ہے آپ کہ جب ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے تو اس وقت ہم شکر گزار ہیں بھارت کے کہ اس نے ہمیں مئی کا موقع دے دیا اپنی مائٹ شو کرنے کا. اور ہم نے جو مائٹ شو کی اس اگلے نیو ورلڈ آرڈر میں اب ہم میجر سٹیک ہولڈر ہو گئے. یہی تو اب امریکہ ہمارے ساتھ چلے گا یا اب مائٹ از رائٹ کا جو رول دنیا میں کائنات میں ایک آرگینک رول ہے, اس کے تحت ہم نے اپنی مائٹ اور اپنی ورتھ شو کر دی ہے. اب امریکہ کیا, امریکہ کا باپ بھی ہمارے سے علیحدہ ہو کے نہیں چل سکتا. اب وہ وقت ہے جب ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں ہوگی دنیا کی, اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی. تو یعنی ایران پہ جو امریکہ حملہ کرنے لگا تھا اس کا جو سیٹ بیک ہے اس میں کہیں پاکستان کا رول ہے؟ پاکستان کا بہت میجر رول ہے. آپ پاکستان کا اس میں صرف کوئی ایک تو ہے کہ ایک ہمارا ہمسایہ اسلامک برادر ملک ہے, ہماری ایک ایران کے ساتھ گہرے روابط ہیں. وہ کے بیچ میں 30-35 سال سے کچھ قوتوں کی وجہ سے ہمارے کچھ سرد مہری کے تعلقات رہے, لیکن ایران وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا تھا 14 اگست 1947 میں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں یہاں اب آپ کے سننے والوں کو کہ جہاں ایران امپورٹنٹ ہے کہ دنیا میں وہ کون سا ملک ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا, تو وہ ایران ہے. اب اگلا سوال آپ کا پوچھنا چاہیے کہ وہ کون سا اسلامی ملک ہے جس نے سب سے آخر پہ ایکسیپٹ کیا, اور وہ بھی بامر مجبوری سے ایکسیپٹ کیا, وہ افغانستان. تو یہ چیزیں جو نا یہ آپ جن زی کو پتہ ہونی چاہیے کہ آج جو بھائی چارے کا نعرہ لگاتی ہیں نا, ہم نے اتنے سیکریفائس افغانستان کے لیے کیوں دی ہیں؟ ہم پاگل تھے, کچھ بھی راواں اوکھیاں سن, کچھ سانو مرند شوق بھی سی. ہم نے یہ توق اپنے گلے میں خود ڈالے ہوئے ہیں. لیکن ہیٹس آف ٹو آور تھنک ٹینکس اینڈ ڈپلومیٹس کہ اب یہ توق ہم نے اتار کے پھینک دی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اگلی جنگ جو ہے, اب جو ایران کا آپ میں لیٹ می فنش دیٹ کوسچن جو بڑا امپورٹنٹ ہے. ایران ایک تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا برادر ملک ہے, اور اس کے لیے ہماری ہمدردی ہے. لیکن ایران کے اندر جو اس وقت بلوچستان کی ایک ڈسٹربنس ہمیں ہوئی, وہ را کا ایک اثر تھا جو انہوں نے چابہار کے نام پہ انفلٹریٹ کیا ہوا تھا ایران میں, اور اندر کام موساد اور را مل کے پاکستان اور ایران کے خلاف کر رہے تھے. اس کا سارا بھانڈا جب پھوٹا, اور جب اسرائیل ایران کی جنگ میں, اور جب وہ را کے سارے جو پکڑے گئے نیٹ ورک اور جو پورا بلوچستان کے اندر چل رہا تھا, اور وہ ایران نے ہمارے ساتھ شیئر کیا, اس کے بعد اب اگر رجیم چینج ہوتا ہے, رجیم چینج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وہ پرانے کنگ کا بیٹا آ کے بیٹھتا ہے ادھر, میں تو اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا ہوں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سن آف کنگ آ کے بیٹھ گیا ہے, وہ جو شیر لے کے بیٹھا ہوا ہے جھنڈے کے اوپر اللہ نکال کے شیر لگانا ہے جس نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بارڈر کے اوپر آ کے نیتن یاہو بیٹھ گیا ہے, جس طرح اس وقت سیریا میں ہوا ہے. اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل پلان کو بڑا سیکوینس میں لے کے چل رہا ہے. ہم بیوقوف ہیں جو ہم سمجھ نہیں پا رہے. آپ دیکھیں اس نے اسرائیل سے پہلے غزہ سے وہ نکل کے لبنان میں اس نے حزب اللہ ختم کی, حزب اللہ ختم کر کے وہ اس کے بعد سیریا اس نے ایک گولی چلائے بغیر فتح کر لیا, اور سیریا کے بعد وہ اب ایران کے اوپر آ رہا ہے جو کہ وہ رجیم چینج کے نام پر الٹیمیٹلی وہ اپنے اصل ہدف پہ آئے گا جو کہ پاکستان ہے. تو یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے آپ نے جس کا نام نہیں لینا چاہتا میں, جو 18 سال کی عمر سے بھاگ گیا ہوا ہے, جلا وطن ہے, جو کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اسے امریکہ میں دے رہا ہے ہوا, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر آتا ہے, اگر ایران اصل میں جو ابھی جنگ ہوئی ہے جون 12 دن کی جنگ تھی, لیکن اس کی اکانومی کی دھجیاں اڑ گئی ہیں,
یعنی کہ ایران میں اب 1,45,000 میرے خیال ایکول ٹو $1، مطلب بہت ڈسٹربنس کریٹ جس سے پروٹیسٹ شروع ہوئے ہیں. اور اب ان پروٹیسٹ کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ شر پسند عناصر آئے, انہوں نے کریٹ کیا, اور اس میں کوئی امریکہ ٹرمپ کا اور رضا کو کوئی لین دین ہے اس معاملے سارے میں؟ دیکھیں وہ تو بہت سارے جو امریکن ایک بڑے سینئر ڈپلومیٹ ہیں, انہوں نے جو ٹویٹ کی تھی کہ جب وہ چل رہے تھے ادھر حالات خراب تھے, تو انہوں نے ٹویٹ کی کہ گڈ مارننگ ٹو ایرانی پبلک اینڈ تھاؤزینڈز آف موساد ایجنٹس ہو آر رننگ اراؤنڈ ود دیم. تو اس میں تو کوئی, اور نیتن یاہو نے جب کہا کہ ہمارے اندر, ٹرمپ کا ایک آیا ایک بیان کہ رضا پہلوی مجھ سے ملنا چاہتا ہے, لیکن میں نے اسے روکا کہ ابھی اس سچویشن میں لوگ پہلے ہی کنٹروورسی کریٹ کر رہے ہیں, حالانکہ میں اس معاملے میں رضا کے ساتھ نہیں ہوں. یہ اس کا سیاسی بیان ہے. فیصل صاحب, دنیا ٹرمپ کو جو مرضی کہے. اچھا, میں ایک لحاظ سے ٹرمپ کا بہت بڑا فین ہوں کہ وہ منافق نہیں ہے. وہ جو کرتا ہے دنیا کو بتا کے کرتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے. وہ بدماشی بھی کرتا ہے تو کہہ کے کرتا ہے کہ میں بدماشی کرتا ہوں. غلط صحیح کو آپ چھوڑ دیں. اس سے پہلے تو جو کچھ آج اگر وہ ایران کے اندر اگر حالات خراب ہوئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کی ہیں. وہ عوامی پبلک کو, ادھر پبلک کو میسج بھیج رہا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ, آپ کے ساتھ, ہمارے ساتھ, تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, مدد پہنچ رہی ہے, آپ نے بند نہیں کرنا. تو دیر از نو ڈپلومیسی ناؤ. وینزویلا کا صدر انہوں نے اٹھایا ہے, کوئی ڈپلومیسی نہیں. اس نے کہا مجھے کوئی لاجک نہیں چاہیے اس کے لیے. تو سر اگر ایران کر دیتا ہے, امریکہ حملہ کر دیتا ہے. اچھا, آپ نے ایران کی اکانومی کی بات کی کہ اس کی رپچر ہوئی ہے اکانومی. دیکھیں, ایک ملک کو آپ نے پچھلے 55 سال سے سیز کر کے رکھا ہوا ہے. وہ کچھ بیچ نہیں سکتا, وہ کچھ خرید نہیں سکتا. اس کی ایکسپورٹ آپ نے بند کی ہوئی ہے, تیل ہی اس کا سارا تھا. تو آپ اس ملک سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اصل میں جب آپ نے کسی کا ملک کا بیڑا گرک کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کا حقہ پانی بند کر دیتے ہیں. یہی وہ ویپن ہے جو امریکہ کے پاس ہے کہ اقتصادی پابندیاں لگا دو. میں بھی سر اسی پہ آ رہا ہوں کہ اس نے جو 12 دن کی جنگ کی ہے اس کو ڈیمیج کرنے کے بعد اب اگر وہ حملہ کرتا ہے اور سکسیس ہو جاتی ہے کہ بغاوت ہو جاتی ہے ایران میں اور رجیم ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو پتہ کافی عرصے سے یہ رجیم چل رہا ہے, اور پاکستان کو آگے ہی افغانستان اور انڈیا سے ایشوز ہیں بارڈر سے, اور یہاں بھی اگر بغاوت ہو جاتی ہے. ایران کے ساتھ اب ڈپلومیسی میں ہمارے ریلیشن بہتر ہوئے ہیں, اب بیک ڈور ہے یا اوپن ڈور ہے, جس طرح بھی ہے. اگر وہاں مسئلہ یہ بن جاتا ہے تو پھر ہمیں کیا خطرات لاحق ہیں, اور ہم کیا اس کو ہماری فوج کیٹر کر پائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمیں کسی قسم کا کسی سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنی جو تیاری کی ہوئی ہے فیصل صاحب, ہم نے ہر ورس سینوپسس کے لیے تیاری کی ہوئی ہے. اگر پوری دنیا بھی مل کے بھی پاکستان کے اوپر آ کے حملہ کر دے تو انشاءاللہ اگر اللہ کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دھرتی کو جو نصرت ہے, ہمیں کوئی خطرہ نہیں. جو تیاری ہماری پاک فوج نے کی ہے اور اس وقت جو ہماری قیادت ہے, ان کے ہوتے ہوئے اللہ پاک کی نصرت کے ساتھ ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. لیکن جیسے کہ حکم بھی ہے کہ ٹائی یور کیملز فرسٹ, ہم نے اپنی اسٹریٹجیز جو ہیں ان کو انفولڈ کرنا ہوتا ہے ان سٹیجز. ایران کے رجیم کو اس وقت کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ جو مرضی پروپیگنڈا آپ میڈیا پہ دیکھ لیں, ایران کا رجیم جہاں وہ آپ کو 4-5 ہزار ایک پبلک میں بظاہر ایک نظر آتے تھے جو جلاؤ گراؤ والے, تو وہاں آپ نے وہ والا ایڈریس نہیں دیکھا کہ جو لاکھوں کی تعداد میں جو رجیم کے حق میں لوگ نکلے. پیپل آر سیٹسفائیڈ, لیکن ایک سفوکیشن ہے ایک اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے. ہیومینٹیرین بیسس پہ سفوکیشن ایک نیچرل ہے, مگر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو بندہ ان کو اس سفوکیشن سے نکال رہا ہے یہ وہ ہے کہ جس طرح وہ جو آپ نے مرغی کھانے میں دیکھا ہے, آپ کسی کسائی کے پاس جائیں تو وہ مرغی پکڑنے کے لیے ہاتھ ڈالتا ہے. وہ بیسیکلی وہ مرغیاں کیوں بھاگتی ہیں اسے دور دور, وہ حالانکہ اس کو مرغیوں کی قید سے باہر نکال رہا ہوتا ہے, وہ جالے کے اندر جو پھنسی ہوتی ہیں, لیکن وہ کیوں بھاگتی ہیں ساری؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے نکال کے اس نے ذبح کر دینا ہے. تو اس وقت ایرانی پبلک جو ہے وہ سفوکیٹ ضرور ہے, مگر وہ جانتی ہے کہ جو ریسکیو کرنے آ رہا ہے وہ ان کا کسائی ہے. میں نے سر آپ کو ایک ٹی وی چینل پہ دیکھا تھا, آپ ایک خوشخبری دے رہے تھے پاکستانیوں کو, وہ اسی سے لنک ہے. بینگ ایز اے مسلم کنٹری, اگر ایران کے بعد ہم بھی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں, لیبیا, سعودی عرب, UAE, اگر ہم آج نہیں ساتھ دیں گے تو
آپ نے کہا تھا پاکستانیوں کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے، وہ جے ایف تھنڈر سے ریلیٹڈ تھی، اور کیا یہ خوشخبری ہم ایران کو جے ایف تھنڈر کی ڈیل کریں گے؟ ہم انہیں اگر ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ والی، یا فیوچر میں کوئی ایسی ہے کہ ہم کر رہے ہیں کوئی ڈیل؟ دیکھیں یہ میرا لیول نہیں ہے کہ جس پہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ ہم ڈیل کریں گے. پاکستان جو گورنمنٹ ہے، جو ریاست ہے، اس کو پورا حق ہے کہ وہ ہر وہ فیصلہ کرے جو اس کو اکنامکلی اور اسٹریٹجیکلی سوٹ کرتا ہے. یہ 2 ورڈ میں نے بولے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں اکنامکلی سوٹ کر رہی ہوتی ہیں، شاید اسٹریٹجیکلی وہ سوٹ نہ کریں. کچھ چیزیں ہمیں اسٹریٹجیکلی سوٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن اکنامکلی شاید سوٹ نہ کریں. تو ریاست، ہمیں پورا اس چیز پہ اعتماد ہے کہ ریاست جو بھی فیصلہ کرے گی وہ کرے گی جو اکنامکلی اور اسٹریٹجیکلی ہمیں ہر صورت سوٹ کرے گی. اگر ہم نے 50 سال افغانستان جیسے بے مروت قوم اور ملک کے لیے ہم نے اپنی اکانومی کو لیر کر لیا ہے، تو ہم کیوں نہیں ایسے ملک کے لیے بھی کچھ کریں گے کہ جو ہمارے لیے ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں 65 کی جنگ میں اس نے اپنے ہوائی اڈے ہمارے لیے ایران نے کھول دیے تھے. اس دفعہ بھی انہوں نے آفر دیا. 71 کی جنگ میں اور 65 کی جنگ میں انہوں نے فری آف کاسٹ ہمیں آئل ہماری ایئر فورس کو سپلائی کیا ہے، آفر کی ہے. اس جنگ میں بھی انہوں نے ہمیں آل آؤٹ دے وینٹ فار اس. حالانکہ چاب ہار میں انڈیا بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب بھی امت مسلمہ کی بات آئی ہے، ایران سٹوڈ ود اس. جب بھی کشمیر کا ایشو آیا ہے، ہمارے آپس کے تعلقات اگر سرد مہری میں بھی تھے، مگر ایران کے رجیم نے ہمیشہ کشمیر کے حق حدرادیت کی بات کی ہے. تو اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جس میں گورنمنٹ آف ایران کو کہیں بھی ہمیں کوئی سپورٹ دینی پڑتی ہے، لیکن یہ رائٹ جو ہے یہ ریاست کا ہے، اور ریاست اپنی چیزیں جو ہیں وہ سوچ بوجھ کے اپنے مورے جو وہ چلتی ہیں. کچھ ڈکلیئرڈ ہوتی ہیں چیزیں، کچھ انڈکلیئرڈ ہوتی ہیں.